پاکستان میں الیکشن ہو چکے، وفاقی اور صوبائی حکومتیں بننے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی اور سیاسی بحران سے کون نکالے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، جو ابھی واضح نہیں، لیکن ہم اپنی رائے پیش کریں گے۔ ہم یہاں پر پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کہیں یہ موجودہ سیاسی بحران اور جوڑ توڑ کہیں ماضی کی طرح تو نہیں۔ پاکستان وجود میں آیا تو پاک فوج یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ واحد منظم ادارہ تھی جو مضبوط تھی، اسی وجہ سے اس کا اثر و رسوخ تمام اداروں میں شامل رہا۔ 1958 میں جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو اس 10 سالہ دور میں 7 وزراء اعظم بدلے۔ جنرل ایوب خان کے 11 سالہ دور اقتدار میں پاکستان نے بڑی ترقی کی۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک تسلسل تھا۔ پھر جنرل ایوب خان نے 1969 میں عہدہ چھوڑا اور جنرل یحییٰ خان کو اپنا وارث بنا دیا۔ جنرل ایوب خان نے اپنے دور اقتدار میں ایک سیاسی جماعت تشکیل دی تو جنرل یحییٰ خان اسی کو برسر اقتدار لانا چاہتے تھے۔ 1970 میں جب جنرل الیکشن کی بات چیت ہوئی اور رپورٹیں مرتب کی گئیں جس میں جنرل یحییٰ کو یہ بتایا گیا کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتی بلکہ اتحادی حکومت بنے گی، لیکن نتائج اس کے برعکس آئے۔ یہی وجہ تھی کہ الیکشن کے بعد ایک انتشار کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بہرحال جنرل یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم تو بنوا دیا، لیکن اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو کا طوطی بولنے لگا اور وہ اپنی پذیرائی کو پہنچے تو جنرل ضیاء الحق کا دور شروع ہو گیا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک مہم چلائی گئی جس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے دوبارہ مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو کو پھانسی ہوئی، یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بھٹو کے دور میں بھی کوئی خاص ترقی پاکستان کر نہ سکا۔ ضیاء الحق کے دور میں سوویت یونین کا بھوت پاکستان پر چھایا ہوا تھا۔ بہرحال جنرل ضیاء الحق نے پی پی کو مات دینے کے لیے ایک اور پارٹی تیار کی جس کے بانی میاں محمد نواز شریف تھے۔ میاں محمد نواز شریف کو جب پذیرائی ملی تو وہ بھی اپنے روح رواؤں سے ٹکر مارنے لگے، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹکریں مارنا شروع کر دی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون باریاں لگاتی رہی، آخرکار جنرل مشرف نے نواز شریف کا تخت الٹ دیا۔ جنرل مشرف کے دور میں بھی معیشت کافی مضبوط تھی کیونکہ باہر سے ڈالروں کی آمد بھی تھی، لیکن پاکستان اپنے پاؤں پر معاشی طور پر کھڑا نہ ہو سکا۔ 2008 سے 2024 تک سیاسی حکومتیں رہیں، لیکن اس دور میں بھی منتخب ہونے والا کوئی بھی وزیر اعظم پورے 5 سال وزیر اعظم نہ رہا۔ پارلیمان تو رہی لیکن وزیر اعظم ایک نہیں بلکہ کئی وزیر اعظم رہے۔ اس سارے پروسیس پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ صاف واضح ہوتی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاسی طور پر الٹ پھیر کرنے میں بہت مضبوط ہے۔ اگر سوال یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈران کو یہ بات دکھائی نہیں دیتی جو 2-3 سال گزرنے کے بعد جب ان کو پذیرائی ملتی ہے تو وہ ملٹری کو ٹکر مارنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور اس کا بہتر حل کریں اور ان کے ساتھ مل کر چلیں۔ مثال کے طور پر ترکی میں 1960، 1971 اور 1980 میں مارشل لاز لگے، وہاں پر بھی ایک وزیر اعظم کو 1960 میں پھانسی لگی۔ وہاں پر 2002 تک اسٹیبلشمنٹ سیاسی طور پر بہت مضبوط تھی، وہ الٹ پھیر کرنے کی اہل تھی۔ 2003 میں جب طیب اردگان حکومت میں آیا تو اس نے اس حقیقت کو سمجھا اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی سیاست سے کنارہ کشی کی، بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنے آپ کو مضبوط کیا، معاشی اور سیاسی طور پر ترکی کو مضبوط کیا۔ پھر 2016 میں جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ لہٰذا پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے سیاستدان بھی ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملائیں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں تاکہ عام عوام بھی
اس سیاسی انتشار اور ذہنی تناؤ سے نکل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔